اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ سورۃ قریش جو ہے یہ بھی سورۃ مکیہ ہے اور اس میں 4 آیات ہیں۔ تقریباً یعنی اکثر جمی قراء کے نزدیک یہ سورہ مکیہ ہے اور ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ ایک قول شاذ ہے کہ مدنیہ ہے، لیکن وہ قول قابل حجت نہیں ہے۔ اور یہ سورۃ قریش جو ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو قریش پہ کیے۔ پہلی سورت جو ہے اس میں بھی انعامات ہیں، اور اس سورت میں بھی اللہ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ نے قریش پہ کی۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ نعمتیں جو ہیں وہ 2 قسم پہ ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے دفع مضرت اور ایک ہوتی ہے جلب منفعت، یعنی کسی مضرت کو دفع کرنا۔ یہ بھی تو نعمت ہے نا کہ اللہ پاک کسی بلا کو دفع کر دے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جلب نعمت کے کوئی چیز اللہ کی نعمت سے حاصل ہو، تو یہ 2 قسم ہو گئے، یعنی اس کو کہتے ہیں دفع نقمت یا دفع مضرت، اور دوسری قسم کیا ہے جلب منفعت۔ تو یہ دونوں نعمتیں ہیں، لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ دفع مضرت جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے جلب منفعت، کیونکہ پہلے تو آدمی کسی مصیبت سے بچے نا، اس کے بعد کوئی نفع کی سوچے گا نا۔ جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں تو پہلے تو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ بھی گھاٹے سے ہم بچیں، اس کے بعد پھر اللہ نفع بھی دے گا، تھوڑا دے گا، زیادہ دے گا، لیکن پہلے نقصان سے تو ہم بچ جائیں نا۔ تو سابقہ صورت میں جو اللہ نے قریش پہ انعام فرمایا تھا وہ ہے دفع مضرت کے، جو بلا آ رہی تھی ابرہہ کی، فوج آ رہی ہے، ہاتھی آ رہے ہیں، کعبہ کو گرانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو یہ دفع مضرت بھی تو قریش پہ ایک بہت بڑا انعام تھا، کیونکہ اگر خدا نہ کرے ابرہہ اور اس کا لشکر کامیاب ہو جاتے تو پھر تو پورے جزیرہ عرب میں قریش کی بھی ہوا اکھڑ جاتی، پھر تو قریش کی بھی کوئی قیمت نہ ہوتی۔ تو لہذا اس صورت میں دفع مضرت، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو انعام فرمائے ہیں یہ جلب منفعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قریش پہ بڑی نعمتیں فرمائی۔ ایک تو فرمایا سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے قریش میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، اور میری نبوت عالمی بھی ہے اور قیامت تک بھی ہے۔ تو یہ شرف تو کسی قوم کو نہیں ملا، تو یہ بھی قریش کو ملا کہ وَأَنَا مِن قریش، کہ میں بھی تو قریش میں سے ہوں۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ نے کنانہ کو اولاد اسماعیل میں سے چن لیا۔ واصطفیٰ قریش من کنانۃ،
پھر اللہ نے قریش کو کنانا سے چن لیا. وَاصْطَفَىٰ بَنِي ہاشم من قریش، پھر اللہ نے بنی ہاشم کو قریش میں سے چن لیا. وَاصْطَفَانِي مِن بَنِي ہاشم، کہ پھر اللہ نے مجھے بنی ہاشم سے چن لیا. یعنی اللہ کا اصطفاء ہے، اجتباء ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولد اسماعیل میں سے کنانا کو یہ شرف نصیب فرمایا، اور پھر کنانا میں سے یعنی اللہ نے قریش کو منتخب فرمایا. پھر قریش میں سے بھی اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا. پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے عبداللہ کے گھرانے کو منتخب فرمایا. تو فرمایا یہ قریش پہ کتنی بڑا انعام. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قریش پہ یہ بھی انعام فرمایا کہ اپنے کعبۃ اللہ کی، اپنے گھر کی تولیت جو ہے وہ قریش کو ملی کہ قریش ہی سردار آئیں گے. اللہ نے صدانت البیت جو ہے وہ بھی قریش کو عطا فرمائی. اللہ نے سقایا زمزم جو ہے وہ بھی قریش کو عطا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قریش پہ ایسی انعامات فرمائے کہ وہ مجاورین بیت اللہ کہلائے. صدانہ بھی ان کے پاس، سقایا بھی ان کے پاس، حجابہ بھی ان کے پاس، اللہ کے گھر کی چابی بھی ان کے پاس. تو یہ بڑے انعامات ہیں جو اللہ نے قریش پہ فرمائے ہیں. فرمایا ایسے انعامات اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کسی قوم پہ نہیں کیے ہیں. یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہوتا ہے کہ حضور کو اللہ نے ان میں سے منتخب فرمایا ہے اور جن کی نسبت حضور سے ہو جائے. تاریخ میں ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے، حضرت جنید بغدادی جو بہت بڑے اولیاء اللہ میں ہیں، یہ پہلے پہلوان تھے، کشتی لڑتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی جو ہے وہ پہلوان تھے، ایک بادشاہ کے خاص پہلوان تھے، اور ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا. بڑے بڑی دنیا سے پہلوان آتے لیکن سارے شکست کھا جاتے. ایک دن کوئی میلہ تھا، کوئی موقع تھا کشتیوں کا، تو بادشاہ خود بھی موجود تھا کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے چیلنج کیا کہ بھی میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. بادشاہ کے سامنے جا کر بادشاہ نے کہا بھی کیوں اپنی ہڈی پسری توڑواتے ہو، اللہ کے بندے کمزور آدمی ہو، تمہیں تو اگر جنید نے تھپڑ بھی مار دیا نا تو تم زمین سے نہیں اٹھو گے، اور تم اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ چاہے میں مر جاؤں، یہ تو کشتی ہے، ہار بھی ہوتی ہے جیت بھی ہوتی ہے، تو اس میں بڑا ہونا یا موٹا ہونا یا پتلے ہونے کی بات، آپ حکم دیں اپنے پہلوان کو میرے ساتھ لڑے. بادشاہ نے بڑا سمجھایا، اس نے کہا نہیں میں لڑوں گا. آخر وہ کشتی میں جب تیار ہوئے اور ایک دوسرے کو پکڑا تو اس نے آہستہ سے کان میں کہا، اس نے کہا جنید تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں آل رسول ہوں اور میں سید زادہ ہوں، اور میرے اوپر فقر و فاقہ کی زندگی ہے اور میرا خاندان بھوک سے مر رہا ہے. میں اس لیے کشتی لڑنے آیا ہوں کہ شاید میری روزی کا بہانہ بن جائے. اگر تم مجھ سے کشتی ہار جاؤ تو انعام مجھے مل جائے گا، تمہارا کیا بگڑ جائے گا. تو حضرت جنید کشتی لڑتے ہوئے ایسے گرے کے گر گئے اور وہ سینے پہ آ کے چڑھ گیا. بادشاہ نے کہا ابھی مجھے تسلی نہیں ہوتی کہ جنید کیسے گر گیا. پھر لڑو، پھر لڑے، پھر جنید گر گئے. بادشاہ نے کہا ابھی نہیں، کوئی چال ہے. انہوں نے کہا حضرت اس میں چال کیا ہے؟ یہ میں اللہ کی قدرت ہے، اس کے بدن جو ہے ایسے نہ دیکھیں، اس میں اتنی کرنٹ ہے، طاقت ہے، مجھے پچھاڑ دیتا ہے. تیسرے دفعہ جب کشتی ہوئی تو حضرت جنید پھر گر گئے. تو بادشاہ نے ان کو سارا انعام جو تھا وہ اسی آدمی کو دے دیا، کیونکہ جنید تو شکست کھا گئے. اس کے بعد جو ہے جنید نے جب شکست ہو گئی تو بادشاہ نے خاص مجلس میں اس کو طلب کیا. اس نے کہا جنید تمہاری شکست مجھے ہضم نہیں ہو رہی، میں نہیں سمجھتا کہ تم شکست کھا گئے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ اس بندے کے اور میرے درمیان میں ایک راز تھا،
اس نے کہا میں سید ہوں، آل رسول سے ہوں، اور میرا خاندان فاقے سے مر رہا ہے، اگر مجھے انعام مل جائے گا تو کچھ دن کے لیے میری روزی کا ذریعہ بن جائے گا، تم اگر ہار جاؤ تو کیا فرق پڑے گا؟ تو بادشاہ نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے جس بندے کی حضور سے نسبت تھی صرف، ورنہ کہاں 1400 سال گزر گئے، صرف نسبت ہے کہ یہ قریش میں سے ہے، یہ آل رسول میں سے ہے، لیکن آج تک سید پہ زکوٰۃ جائز نہیں۔ جو سید ہے اس کے لیے زکوٰۃ کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اب کہاں حضور کا زمانہ اور کہاں اس دور کا وقت، لیکن وہ حکم تو آج بھی وہی ہے کہ سید کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، قریشی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ اصل قوم جو ہے یاد رکھو وہ قریش ہے، سید جو ہے گویا وہ لقب ہے، چونکہ حضور سید ہیں، انا سید ولد آدم، حضور نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں، تو پھر جو جن کی نسبت حضور سے ہو گئی وہ بھی سید کہلانے لگے، ورنہ سید کوئی قوم نہیں ہوتی ہے، قوم قریش ہے، قوم بنو ہاشم ہے، سید اعزاز ہے، جیسے سرکار پاک نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ گو بعض علماء نے اس حدیث پہ اعتراض بھی کیا ہے کہ حدیث ناقابل حجت ہے، لیکن بہرحال ضعیف بھی ہو فضائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا سید نساء اہل الجنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابی بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اب جن کی نسبت حضور کے خاندان سے ہوتی گئی وہ بھی سید کہلائے، ورنہ سید جو ہے وہ قوم نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں ہمیں۔ اب مثلا بعض لوگ جو ہیں وہ حضرت حسین کی اولاد ہیں، وہ حسینی کہلاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں حضرت حسن کی اولاد ہیں، وہ حسنی کہلاتے ہیں، بعض لوگوں کا نسب جو ہے وہ حضرت علی سے ملتا ہے، وہ علوی کہلاتے ہیں، بعض لوگوں کا نسب جو ہے سیدہ فاطمہ سے ملتا ہے، وہ فاطمی کہلاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نسبتیں ہیں، اصل نسبت جو ہے وہ تو محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اسی رات جو ہے میں سویا، مجھے نیند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اور حضور نے فرمایا کہ جنید تم نے میرے نام کا اور نسبت کا احترام کیا ہے، جاؤ اللہ نے تیرے لیے ولایت مقدر کر دی۔ صبح کو جنید اٹھے جی، اور نوکری بھی چھوڑی، کشتی بھی چھوڑی، ہر چیز چھوڑ دی۔ ان کے ماموں جو تھے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اولیاء میں سے تھے، اپنے ماموں کی خدمت میں پہنچے، وہاں آ کر جناب پھر انہوں نے محنت کی، اور پھر اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں اللہ کے بعض اولیاء پہنچتے ہیں، حضرت جنید کو اللہ نے ولایت کے لیے چن لیا۔ تو صرف یعنی اتنا ادب جو ہے وہ اس کو اس مقام پہ لے گیا کہ بھی اس نے ادب کیا ہے، بس بات ادب کی تھی۔ اسی لیے جیسے قرآن کہتے ہیں اما السائل فلا تنہر، کہ کوئی سوال کرنے آئے تو اس کو جھڑکا نہ کرو، نہیں دے سکتے ہو بات تو میٹھی کر لو نا۔ اگر کوئی چیز تم نہیں دے سکتے ہو یا تمہارے پاس نہیں ہے یا دینا نہیں چاہتے ہو تو اس سے بات بڑی اچھی کرو۔ اس لیے آپ نے دیکھا نا عرب کو، اگر ان سے کوئی سوال کرے اور نہ دے سکتے ہو کہتے ہیں اللہ کریم، بھی دینے والا اللہ کی ذات ہے، تم اللہ کی طرف توجہ کرو۔ یعنی کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ اس کی دل شکنی ہو، کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے اس کو آدمی کہے کتنا بڑا ہٹا کٹا ہے، مانگتا پھر رہا ہے یار بڑے ذلیل، نہیں، ایسی باتیں کرنے سے تمہارے گناہ بڑھیں گے، اس کا کیا ہوگا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیوں کہنا یہ ہے کہ مانگنے والا کوئی ہے۔ ایک روایت میں آتے ہیں وَلَوْ رَاكِبَ فَرْسٍ، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بھی سوال کر رہا ہے تب بھی اس کو رد نہ کرو۔ تو ایک نسبت جو ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قریش کو اس گھر سے نسبت دے دی، اور قریش کو سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ اللہ نے مجھے قریش میں سے پیدا فرما لیا، اور یہی دعائے خلیل تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں سے رسول پیدا فرما، یا اللہ اس جنس میں سے رسول پیدا فرما، یا اللہ ان کے قبیلے میں سے رسول پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو مجھے بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قریش سے پیدا فرمایا، اور کعبے کی تولیت بھی قریش کو ملی ہے، اور صدانہ بھی، حجابہ بھی، سقایا بھی، یہ سب چیزیں قریش کو ملی ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی نعم ہے جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو سورت قریش جو ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بھی انعام فرمایا ہے کہ قرآن میں قریش کے نام پہ ایک سورت بھی اتار دی کہ وہ قیامت تک سورت قریش کہلائے گا۔ یہ معمولی بات تو نہیں ہوتی، جیسے سورت محمد، حضور کے نام پہ بھی سورت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سورت مریم، بی بی مریم کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ ان کے نام پہ سورت آ گئی۔ اسی طرح سورت یوسف، حالانکہ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور یوسف علیہ السلام تو بیٹے ہیں ان کے، لیکن اللہ نے یہ شرف یوسف علیہ السلام کو بخشا کہ سورت یوسف کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورت اتار دی۔ تو یہ شرف بھی قریش کو ملا ہے کہ اس قوم قریش کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورت اتاری۔ اور یاد رکھو کہ قریش کا معنی کیا ہے، قریش کس کو کہتے ہیں، اور ان کو قریشی کیوں کہا گیا؟ تو قریش جو ہے اس کا مادہ جو ہے وہ کرش سے ہے، یاد رکھو، اور کرش کا معنی ہوتا ہے کسی متفرق چیز کو جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں کرش۔ تو اصل میں یہ قریش جو تھے یہ متفرق تھے، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا۔ تو قصی جو تھے، حضور کے دادا ہیں قصی، قصی جو ہے حضور کے دادا ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، تو وہ حضور کے دادا ہیں۔ انہوں نے سب کو جمع کیا کہ سارے مکے میں آ جاؤ۔ تو جب سارے جمع ہو گئے تو سمیہ قریش، تو ان کا نام اس وجہ سے قریش ہو گیا کہ متفرق جو تھے اللہ نے ان کو جمع کر دیا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، قریش جو ہے یہ کرش سے ہے، اور کرش کا معنی ہے کسب، کسب تجارت، کام کرنا، تجارت کرنا۔ تو یہ کام چونکہ قریش کا تھا کہ قریش جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے، یمن کی طرف بھی جاتے تھے اور شام کی طرف بھی جاتے تھے، تو اس تجارت کی نسبت سے کرش کہلائے، اور کرش سے پھر یہ قریش کہلائے۔ تو بعض علماء کرام نے قریش کا یہ ترجمہ کیا، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ قریش جو ہے یہ کرش سے ہے، اور کرش دابۃ فی البحر، دریاؤں کے اندر ایک جانور ہوتا ہے جس کا نام کرش ہے، اور وہ بڑا طاقتور جانور ہوتا ہے، تمام دریائی جانوروں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ بڑے طاقتور تھے، ان کا بھی بڑا نام تھا، ان کی بھی بڑی شان و شوکت تھی، تو اس لیے ان کو بھی قریش کہا گیا کہ جیسے اس دابہ کا، اس جانور کا تمام بحری جانوروں پر یعنی طاقت سے رعب ہوتا ہے، اسی طرح قریش کا بھی تمام قبائل عرب کے اندر ایک رعب تھا، ایک دہشت تھی، ایک شوکت تھی، عظمت تھی، اس وجہ سے یہ قریش کہتا ہے۔ تو لہذا بعض علماء کرام نے ان کو اس لیے بھی قریش کہا۔